السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹے آپ کے جو میتھڈ آف بیلنسنگ کیمیکل ایکویژن ہے، ایک میتھڈ ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لی ہے، اور ہوپ فلی اس کے جو میتھڈس کو جو آپ نے اپلائی کیا ہوگا ایکسرسائز کے کوشچن نمبر 3 کے پارٹ نمبر 6 کو، تو وہ آپ کو کافی چیزیں انڈرسٹینڈ ہو گئی ہوں گی۔ اب بیٹا اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ جو سیکنڈ میتھڈ ہے، جس کو آپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاف ریئیکشن میتھڈ بھی کہتے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں ٹو آپ کہتے ہیں کہ ریڈکشن ہاف اور آکسیڈیشن ہاف بھی استعمال کرتے ہیں، یا پھر اس کو آئن الیکٹرون میتھڈ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آئن الیکٹرون میتھڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر آئنز بھی استعمال کرتے ہیں، اور آپ اس کے اندر الیکٹرون بھی استعمال کرتے ہیں بیلنسنگ کیمیکل ایکویژن کرنے کے لیے۔ کیمیکل ایکویژن کو بیلنس کرنے کے لیے آپ دونوں چیزوں کا استعمال کرتے ہو۔ یہاں پہ بیٹا آپ کو جو بتاؤں نا، یہاں پہ آپ کے بک میں انہوں نے اس میتھڈ کو آدھا ایکسپلین کیا ہے۔ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، یہ میتھڈ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ایسیڈک میتھڈ میڈیم میں، اور ایک ہوتا ہے بیسک میڈیم میں۔ یعنی کہ آئن الیکٹرون میتھڈ دو طرح سے ہوتے ہیں، کیونکہ آئنز ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کا میڈیم کون سا ہے۔ اگر ایسیڈک میڈیم ہو تو آپ ایچ پازیٹیو آئن کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر بیسک میڈیم ہو تو او ایچ نیگیٹو کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے سارے سلیبس میں ایچ پازیٹیو والا میتھڈ ہے، او ایچ نیگیٹو والا میتھڈ نہیں ہے۔ فار انسٹنس میں اس کو پھر او ایچ نیگیٹو والے کو ڈسکس نہیں کروں گا، سلیبس میں نہیں ہے، پھر آپ کو ٹائم ضائع کرنے کی جو ہے نا ضرورت نہیں ہے مجھے، میں شوخی مارنے کے لیے میں پڑھا دوں اور آپ کا ٹائم ویسٹ کروں، ایسے میں نہیں کرتا۔ کچھ سٹیپ ہم لکھ لیتے ہیں۔ اچھا، آئن الیکٹرون میتھڈ بیسیکلی ہے کیا؟ دیکھو بیٹا، پہلے آپ جو آپ کے پاس ایکویژن ہے نا، اس کو آپ 2 ہافس میں ڈیوائڈ کرتے ہو۔ ان 2 ہافس میں آپ اس کو ڈیوائڈ، پہلے تو کیا تھا کہ آپ ایسے لگاتے تھے نا، ایرو لگا لی، اس طرح ایرو لگا لیا، وہ ایرو کی بجائے آپ ڈائریکٹ اس کو پک کرو، اس کو پک کرو، ایکویژن بنا دو، اس کو پک کرو، اس کو پک کرو، ایکویژن بنا دو۔ آسانی کیا کی ہے فیڈرل بورڈ نے آپ کے لیے، انہوں نے وہ دونوں پک کر کے ہی دیے ہوئے ہیں، آپ کو پک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے خود پک کر کے آپ کو دونوں جو ہے وہ ایکویژن میں دیے ہوئے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو بیلنس کیمیکل ایکویژن کرنے کے لیے 2 ایکویژن نہیں، ایک ایکویژن دی جاتی ہے، آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے۔ یہاں وہ والا کھاتا نہیں، یہاں آپ کو پہلے جو سٹیپ میں 2 ہاف ریئیکشن دیے ہوئے ہیں، تو یہ پہلا سٹیپ آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ ویسے ان جنرل جو رولز آتے ہیں بیٹا اس کے، ان رولز میں پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ آپ نے بیلنس کیمیکل، یا مطلب جو آپ نے کیمیکل ایکویژن ہے، اس کو اسکیلیٹل ایکویژن کہتے ہیں، وہ لکھنی ہے، اسکیلیٹن ایکویژن۔ پھر آپ نے سپلٹ کرنا ہے 2 ہافس میں، تو وہ دونوں ہوئے ہیں بیٹا، وہ آپ کو مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو 2 ایکویژن دی جائیں گی، آپ کے پاس کیا ہوں گی بیٹا؟ 2 ایکویژنس ہوں گی۔ اب آپ نے ان کو کلاسیفائی کرنا ہے کہ کون سی ریڈکشن والی ہے، کون سی آکسیڈیشن والی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ خود آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ سر یہ کیسے دیکھیں گے؟ یہ آپ پہلے لیکچر نمبر 1-2 اگر سن لیں گے تو آپ کو اچھا کلیئر ہو جائے گا کہ ریڈکشن کسے کہتے ہیں، گین آف الیکٹرون کو۔ تو دیکھیں جہاں پہ گین آف الیکٹران ہو رہا ہے، جہاں پہ لاس آف الیکٹران ہو رہا ہے، وہ آکسیڈیشن کہلائے گی، وہ خود بخود آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ کیسے اندازہ ہوگا؟ آکسیڈیشن سٹیٹ لکھنے سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ پہلے تو یہ کرنا ہے بیٹا کہ آپ نے جو 2 ایکویژن آپ کو دی ہوئی ہیں گی، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کون سی ریڈکشن ہاف ہے اور کون سی آکسیڈیشن ہاف ہے۔ یاد رکھیے گا اسپیشی پوری لکھنی ہے، یہ نہیں کرنا کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ دیا ہو Cr2O7 نیگیٹو ہے اور Cr+3 ہے، تو آپ یہ کرنا شروع کر دیں کہ اچھا یہاں پہ جو ہے میں یہ کام کرتا ہوں کہ Cr2 لکھ لیتا ہوں، آکسیجن کو ختم کر لیتا ہوں، Cr2 اور Cr+3، یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا۔ آئن آئے گا تو پورا کا پورا آئے گا، پورا کا پورا مالیکیول آئے گا، کبھی بھی یہ نہیں کرنا کہ اس میں سے Cr2 کو نکال لیں۔ ہاں یہ ہے کہ کرومیم اگر ہے ہی آزاد حالت میں، یعنی کہ جب کبھی بھی کوئی آئن لکھیں گے یا مالیکیول لکھیں گے تو وہ آئنک اسپیشی کی صورت میں آئے گا، انٹل اینڈ انلیس کہ وہ خود آزاد حالت میں پایا نہیں جاتا اس طرح۔ اس کا مطلب Cr2O7 کو اکٹھا لکھیں گے، کرومیم الگ نہیں کریں گے۔ بچے کرتے گئے ہیں، کہتے ہیں سر دیکھیں نا کرومیم کے اندر چینج ہو رہا ہے، آکسیجن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو وہ کرومیم لکھ لیتے ہیں Cr2 Cr+3، تو یہ غلط ہے، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ایسے کریں گے تو پھر بعد میں
میرا نام آپ خراب کریں گے، سر نے پڑھایا تھا نا ایسے. سو پہلا جو میتھڈ ہے وہ کیا ہے بیٹا، پہلا سٹیپ کیا ہے کہ دو ایکویژن آپ کو ملیں گی، اس میں آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کون سا ریڈکشن ہو رہی ہے اور کون سی کیا ہو رہی ہے، آکسیڈیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا، آپ نے بیلنس کرنا ہے نمبر آف ایلیمنٹس کو. اب نمبر آف ایلیمنٹس کو بیلنس کیسے کرنا ہے، سیکنڈ سٹیپ کیا ہے بیٹا، بیلنس نمبر آف ایلیمنٹس کو. کون سے ایلیمنٹس جو کہ ریڈکشن کر رہے ہیں یا آکسیڈیشن کر رہے ہیں. فار ایگزامپل دیکھو بیٹا، یہاں پہ کیا ہے Cr2O7 2 نیگیٹو ہے، یہاں پہ کیا ہے Cr+3 ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا ہے، کرومیم ادھر 2 ہیں ادھر 1 ہے، تو آپ ملٹیپلائی کر لو اس کو 2 کے ساتھ. ایلیمنٹس ادر دین آکسیجن ہائیڈروجن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. اس میں جیسے یہ ہو گیا ختم، تو پھر بیٹا تھرڈ سٹیپ ہے. تھرڈ سٹیپ آپ نے آکسیجن کو بیلنس کرنا ہے. آکسیجن اور ہائیڈروجن میں آکسیجن کو بیلنس کرنا پڑتا ہے پہلے. ٹھیک ہے، اب آکسیجن بیلنس کرنے کے لیے بیٹا ڈیپینڈ ہو کرتا ہے میڈیم. اگر میڈیم ہو ایسیڈک یا میڈیم ہو نیوٹرل، تو آپ نے آکسیجن کو بیلنس کرنے کے لیے ایچ پازیٹیو یعنی کہ H2O کا استعمال کرنا ہے. ایچ پازیٹیو کو نہیں استعمال کر سکتے. آپ نے H2O کا کیا کرنا ہے بیٹا، استعمال کرنا ہے آکسیجن بیلنس کرنے کے لیے. اور اگر ہو بیسک میڈیم جو آپ کے سلیبس میں تو نہیں ہے، تو اس کیس میں آپ کو کیا کرنا ہے بیٹا، OH نیگیٹو ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو بیسک رولز ہیں 3. جب یہ ہو جائے، جب آپ نے آکسیجن بھی بیلنس کر لیا، سارا کچھ کر لیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ ٹوٹل چارج کتنا ہے اور رائٹ سائڈ پہ ٹوٹل چارج کتنا ہے. ان چارجز کی بیس پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ڈیفائن کرنا ہے. آکسیجن بیلنس کرنے کے بعد اگین آپ جو ہے نا وہ 4 سٹیپ میں ہائیڈروجن بیلنس کریں گے. 4 سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے، ہائیڈروجن بیلنس کرنا ہے. اس کے لیے بیٹا آپ ایچ پازیٹیو آئن ایڈ کریں گے. اوبویسلی واٹر تو ایڈ ہوا ہے، تو وہ آپ ایچ پازیٹیو کریں گے تو وہ ہائیڈروجن بیلنس ہو جائے گا. پھر آپ نے چارج بیلنس کرنے ہیں دونوں سائڈوں پہ، چارج آن بوتھ سائڈ آپ نے بیلنس کرنے. ٹھیک ہے، جب چارج آن بوتھ سائڈ بیلنس ہو جائے تو پھر بیٹا آپ نے ایکویٹ کرنا ہے ایکویژن کو. اب دونوں ایکویژن ہیں، فار ایگزامپل ایک ایکویژن اے ہے، ایک ایکویژن بی ہے. اب آپ نے اس میں الیکٹرانز جو ہیں اس کو برابر کرنا ہے، ملٹیپلائی کرنا ہے ود سوٹیبل نمبر. تو آپ نے اس کو ایکویٹ کرنا ہے نمبر آف الیکٹرانز کو، کس میں، ریڈکشن اور آکسیڈیشن کے نمبر آف الیکٹرانز ہیں ان کو کیا کرنا ہے بیٹا، برابر کرنا ہے. تو پھر آپ نے آخر میں جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے، انسپیکشن میتھڈ کا استعمال کرنا ہے. کیا کرنا ہے، انسپیکشن میتھڈ کا استعمال کرنا ہے. یہ جو میں سٹیپ پہلے بتاتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پہلے جنرلائز سٹیپ انڈرسٹینڈ کرنے چاہیے تاکہ ہمیں جو بھی ایکویژن حل کرنی ہے اس میں مسئلہ نہ ہو. پہلے کیا کرنا ہے، پہلے 2 ایکویژن جو ہیں وہ اس میں سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. جو 2 ایکویژن آپ کو دی جائیں گی اس میں سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سا ریڈکشن ہاف ہے، کون سا آکسیڈیشن ہاف ہے. بٹ سم ہاؤ کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا، کئی دفعہ آپ کو وہ ٹرک کرتا ہے، وہ آپ کو ایکویژن پوری دے دیتا ہے، تو اس میں سے پھر آپ کو پہلے ایکویژن بنانا پڑتی ہیں. یہاں پہ انہوں نے کانسیپٹ اسیسمنٹ 2.3 کے اندر انہوں نے ایکویژن کی فارم میں لکھا ہوا ہے، تو آپ کو الگ الگ کرنا پڑے گا پہلے. ٹھیک ہے، ورنہ باقی سارے کے سارے جو نا اس نے الگ الگ کیے ہوئے ہیں. سو آپ نے 2 ایکویژن بنائی، ایک ریڈکشن ہاف کی، ایک آکسیڈیشن ہاف کی. اس میں آپ نے کیسے بنائی، گین آف الیکٹران، لاس آف الیکٹران کی بیس پہ. پھر آپ نے بیلنس کیے ایلیمنٹس ادر دین آکسیجن اینڈ ہائیڈروجن. پھر آپ نے آکسیجن کو بیلنس کیا. آپ کے کیس میں آکسیجن کو بیلنس کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا، واٹر کا استعمال کیا. اگر بیسک کنڈیشن مینشن ہو کہیں پہ تو آپ OH کا استعمال کریں گے، کوئی خاص فرق نہیں ہے، کر سکتے بندہ. پھر آپ نے ہائیڈروجن کو بیلنس کیا بیٹا. ہائیڈروجن بیلنس کرنے کے لیے آپ نے ایسیڈک میڈیم میں ایچ پازیٹیو ایڈ کیا. بیسک میڈیم میں واٹر ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن ایچ پازیٹیو ابھی ہم کریں گے، میں مسئلہ نہیں ہے. چارج جو ہے بوتھ سائڈ پہ جب آپ چارج کرتے ہیں، یہ کیسے بیلنس ہوتا ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ ٹوٹل نمبر آف چارجز ہیں. فار ایگزامپل لیفٹ سائڈ پہ آپ کے پاس Cr2O7 2 نیگیٹو ہے اور پلس کیا ہے، لیٹ سے 14 ہائیڈروجن ہے. تو یہ کل ملا کے کیا ہے بیٹا، 14 پلس ہیں اور 2 جو ہے وہ کیا ہے،
نیگیٹو ہے تو اوور آل پلس 12 اس طرف چارج ہے. دوسری طرف اگر کوئی چارج فار ایگزامپل -6 آتا ہے، ادھر اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ نے کوئی الیکٹرونز وغیرہ ایڈ کرنے ہیں. فار ایگزامپل +6 ہے، الیکٹرونز ایڈ کرنے ہیں تاکہ یہ اور یہ سائڈ کیا ہو جائے، بیلنس ہو جائے. بتاتا ہوں کیسے کرنا ہے، آگے ایگزامپل میں ہم کر لیں گے. جب یہ ہو جائے پھر جو 2 ایکویشن آپ کے پاس آئی ہیں اس میں چارجز وغیرہ شامل، سارے برابر، چارجز برابر، ایٹم برابر، ہائیڈروجن بیلنس، سارا کچھ. بس اب کیا کرنا ہے، الیکٹرونز کو بیلنس کرنا. الیکٹرونز کو بیلنس کرنے کے لیے وہی میتھڈ جو ہم نے پہلے دیکھا تھا، ملٹیپلائی بائی تو کوفیشینٹ کرنا ہے. وہ کرنے کے بعد آپ نے پھر ان کو انسپیکشن سے پہلے آپ نے جو ہے نا وہ ایڈ کرنا ہے. سوری، یہاں پہ آپ نے دونوں کو ایڈ کرنا ہے، بوتھ ایکویشن. آپ نے دونوں ایکویشن کو ایڈ کرنا ہے تاکہ ایک فائنل ایکویشن آئے. فائنل ایکویشن آئے گی تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ اس کو کاٹ کوٹ کے جو آپ کے پاس ایک ایکویشن بن جائے گی، وہ آپ کے پاس کیا ہوگی، بیلنس ایکویشن ہوگی. اب ہم چلتے ہیں ایگزامپل کے اکارڈنگ. ٹھیک ہے، پہلے جنرلائز ڈسکشن کرنا ضروری ہوتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ اوور ویو آپ کو پہلے ملنا چاہیے، پھر سٹیپ بائی سٹیپ جب ہم کریں گے تو ہمیں چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا. اچھا بیٹا، ایگزامپل نمبر 2.4 میں اس کو ایسے نہیں کرواتا جس طرح لی دیا ہوا ہے، ایک سٹیپ فالتو کروا رہا ہوں. وہ سٹیپ کیا ہے بیٹا؟ وہ سٹیپ ہے Cr2O7 نیگیٹو پلس H2SO3 gives Cr3 پازیٹیو 3 پلس HSO4 نیگیٹو. آپ کا سوال جو ہے بیٹا پہلے وہ یہ ہے کہ سر ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ ایکویشن کو کیسے بیلنس کرنا ہے. بیٹا اس نے مینشن کیا ہوگا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. اگر نہیں مینشن کیا تو کسی میتھڈ سے کر سکتے ہیں. ان جنرل آپ کے پاس چارجز ہوں اس طرح جو یہاں دیے ہوئے ہیں تو آپ کو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ آپ نے آئن الیکٹرون میتھڈ سے اس کو کرنا ہے. تو پہلا کام کیا کرنا ہے بیٹا اس ایکویشن میں؟ اس ایکویشن میں آپ نے 2 ریئیکشن بنانے ہیں. ایک ریئیکشن کہلائے گا ریڈکشن ہاف اور ایک ریئیکشن کہلائے گا آکسیڈیشن ہاف. ایک ریئیکشن کہلائے گا ریڈکشن ہاف ریئیکشن اور ایک کہلائے گا آکسیڈیشن ہاف ریئیکشن. آکسیڈیشن ہاف ریئیکشن. سو اب آکسیڈیشن ہاف اور ریڈکشن ہاف ہے کون سا، ہمیں کیا پتا؟ تو ہمیں اس کے لیے پہلے چارجز دیکھنا پڑیں گے. اگین اس کے اوپر +3 ہے بیٹا، کرومیم کے اوپر چارج ہمیں دیکھنا پڑے گا. 2Cr پلس 7 انٹو آکسیجن از اکول ٹو -2 کیونکہ اوور آل چارج کے ایکول ہے. تو 2Cr پلس 7 انٹو -2 12 از اکول ٹو -2 سوری 2Cr -14 از اکول ٹو -2 2Cr از اکول ٹو -2 پلس 14 2Cr از اکول ٹو پلس 12 اور Cr از اکول ٹو 12 ڈیوائڈیڈ بائی 2 تو 6 آ گیا کرومیم کا. اب دیکھو میں اس کو ڈائریکٹ کرومیم 6 لکھ سکتا تھا، کیلکولیٹ اس لیے کروا رہا ہوں کیونکہ اگر آپ کو کوئی ایسی ایکویشن آ جائے جس میں آپ کو ڈائریکٹ نہ پتا ہو، آپ کو اس کو ایکویشن کو کرنا آتا ہو. آپ دیکھو نا 6 سے کیا ہے +3 میں آیا ہے، +6 سے +3 میں آیا ہے. بتایا تھا نا میتھڈ. سر کون سا میتھڈ؟ میں نے کہا تھا اس طرح لکھو. میں اگین کہتا ہوں بیٹا کہ اس سیریز کو سیکوینس سے فالو کرنا ہے تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا. دیکھو +6 ہے نا، +6 سے کہاں آیا +3 میں، 6 سے 5 میں آیا، 5 سے 4 میں آیا، 4 سے 3 میں آیا. تو الیکٹرون جو ہیں وہ کیا کر رہا ہے، الیکٹرون گین کر رہا ہے. تو یہ کیا ہوگی ہے، یہ آپ کے پاس ریڈکشن ہوگی. کیا ہوگی؟ ریڈکشن ہوگی. اس کا مطلب ریڈکشن ہاف میں اس پوری اسپیشی کو، کرومیم کو اکیلا نہیں لکھنا، اس پوری اسپیشی کو لکھیں گے Cr2O7 2 نیگیٹو گیوز Cr پلس 3. یہ نہیں کرنا کہ Cr2 لکھ تو آکسیجن نہیں لکھنا، میں نے پہلے بتایا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے بیٹا، یہ ہو گیا ریڈکشن ہاف. اب دوسرا آکسیڈیشن ہاف ہو جائے گا. دوسرا آٹومیٹیکلی کیا ہو جائے گا، آکسیڈیشن ہاف ہو جائے گا. یہ 3 ہے یہاں پہ.
اگر آپ نے چارج فائنڈ کرنا ہے اٹس اپ ٹو یو، آپ چارج فائنڈ کر کے بھی اس کو نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. پہلا ہو گیا ہمارا، پہلا رول ہمارا ہو گیا نا کلیئر کہ دو ایکویژن کو ریڈکشن ہاف اور اس میں ہاف میں ہم نے ڈیوائڈ کر لیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے 1 بائی 1 اس کے اوپر رولز اپلائی کرنے ہیں. پہلے ریڈکشن ہاف پہ کریں گے اپلائی، پھر آکسیڈیشن ہاف پہ کریں گے، پھر دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے، وہ ہم ہو جائے گا کام. سو فرسٹ آپ کہیں گے کہ ریڈکشن ہاف ریئیکشن، تو Cr2O7 2 نیگیٹو Cr+3، تو Cr ادھر کتنے ہیں 2، ادھر کتنے ہیں بیٹا 1، تو ملٹیپلائی بائی آن یہ والی سائڈ جو آپ کے پاس ہوتی ہے رائٹ سائڈ، تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا بیٹا، یہ 2 آ جائے گا یہاں پہ. تو Cr2O7 2 نیگیٹو، ادھر کیا ہوا بیٹا 2Cr+3. سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ نہیں کیا ہم نے، بس کرومیم کو بیلنس کر لیا ہے. ٹھیک ہے، اب کرومیم بیلنس ہو گیا تو سیکنڈ کس کو بیلنس کرنا ہے؟ یس، آکسیجن کو. ہائیڈروجن تو ہے نہیں، ہائیڈروجن کو کہاں سے بیلنس کریں گے، ہائیڈروجن ابھی نہیں ہے. ہم نے بیلنس کرنا ہے کس کو بیٹا؟ آکسیجن کو. آکسیجن کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ میتھڈ کون سا ہے. ہمیں نہیں پتا تو ہم پھر اس کو ایسیڈک میتھڈ کی طرف ہی ہم کنسیڈر کریں گے. تو ایسیڈک میتھڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو آکسیجن کو بیلنس کرنے کے لیے واٹر کا استعمال کرتے ہیں. کتنے آکسیجن ہیں؟ 7، تو دوسری طرف 7 واٹر کے مالیکیول ایڈ کریں. ٹو بیلنس آکسیجن ایڈ 7 molecule of water on right side. ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کیا، کرومیم کے اندر جو کرومیٹ تھا Cr2O7 اس کے اندر آکسیجن تھے 7، تو اب آپ کو 7 آکسیجن چاہیے تو 7 پانی کے مالیکیول آپ نے نکال لیے. سمپل سی بات ہے. اب پرابلم کیا ہوئی ہے؟ آکسیجن بیلنس ہو گیا، کرومیم بیلنس ہو گیا، ایک اور فالتو چیز آ گئی، کون؟ ہائیڈروجن. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا، اب آپ ہائیڈروجن کو بیلنس کریں گے. تو ہائیڈروجن کو بیلنس کرنے کے لیے ایسیڈک میتھڈ میں آپ H+ ایڈ کرتے ہو تو کروا دو بھائی جان. اگین آپ نے کہا کہ ٹو بیلنس ہائیڈروجن ایڈ، کتنے ہیں جی یہاں پہ ہائیڈروجن؟ 14 ہے، تو 14 H+ آن لیفٹ سائڈ. تو Cr2O7 2 نیگیٹو پلس 14 H+ gives 2Cr+3 plus 7 H2O. کلیئر ہو گیا؟ یس. ناؤ اب بچے ہم نے جو سٹارٹ میں کہا تھا، دیکھو سٹارٹ میں دیکھو، دو ایکویژن بنائی، ریڈکشن ہاف بنایا، آکسیڈیشن ہاف بنایا. کلیئر ہو گیا؟ یس. یہ بنایا نا، یہ والا ہو گیا نا کلیئر، یہ والا. یس. پھر ہم نے کیا کیا، پھر ہم نے کیا بیلنس نمبر آف ایلیمنٹ. کرومیم تھا ہم نے بیلنس کر لیا. پھر آکسیجن بیلنس کرنے کے لیے نیوٹرل کو میں نے کیا کہا ہے کہ میتھڈ جو ہے ہمارے پاس وہ نیوٹرل میتھڈ گیون ہے. اگر آپ کے پاس نیوٹرل میتھڈ یا ایسیڈک میتھڈ نہ ہو تو آپ بیسک میتھڈ کے لیے OH ایڈ کر سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. کروا اس لیے نہیں رہا کہ اوبویسلی ہمارے سلیبس سے باہر رہتا ہے، لمبا ہو جائے گا. سو اس کے بعد جو ہے آپ نے آکسیجن بیلنس کر لیے، یہاں پہ آپ نے آکسیجن بیلنس کر لیے واٹر ایڈ کر کے. اب آکسیجن بیلنس کرنے کے بعد آپ کے پاس باری آ گئی ہائیڈروجن کی. تو ہائیڈروجن بیلنس کرنے کے لیے H+ آپ نے ایڈ کیا. وہ ہائیڈروجن سم ہاؤ بیلنس وہ بھی گئے ہوں گے یا آپ بھی گئے ہوں گے واٹر سے، لیکن ہم نے یہاں پہ ایڈ کیا H+ آئن. جب وہ ہو گیا اب ہمارے پاس کیا ہے بیٹا، اب ہم نے چارج کو بیلنس کرنا ہے بہت سائڈ پہ. اب چارج کاؤنٹ کرتے ہیں. دیکھو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے، دیکھو یہاں پہ ہمارے پاس چارج ہے -2، چارج کیا ہے -2. ادھر چارج کیا ہے +1 × 14، تو یہ ہے 14. اوور آل چارج از اکول ٹو کیا ہے +12. ادھر چارج کیا ہے 2 × 3 +6. اس کے اوپر چارج کوئی نہیں ہے 0. تو ایک طرف +6 چارج ہے، ایک طرف +2 چارج ہے، اور +12. تو ہمیں کیا کرنا ہے بیٹے، ہمیں اس طرف بھی +6 بنانا ہے. تو بیلنس ٹو بیلنس دا چارجز
on both side add 6 electrons on left side. اب دیکھو بیٹے ہم نے پازیٹیو چارج کو کرنا ہے ختم تو ہمیں نیگیٹو چارج لے کے آنا پڑے گا. پلس 14H پازیٹیو پلس 6 electrons gives 2Cr plus 3 plus 7H2O. ٹھیک ہو گیا. اب ہماری یہ سائڈ کیا ہوگی؟ بیلنس ہوگی. کون سی سائڈ؟ ریڈکشن ہاف والی. اب اس میں چارج بھی بیلنس ہو گیا کیونکہ 6 الیکٹرون لے کے آئے نا تو 12 مائنس 6 کرو گے تو کیا آئے گا؟ پلس 6 آئے گا. ٹھیک ہے تو پلس 6 ہمارے پاس آ گیا. سو اب ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ اب ہم نے کرنا ہے دوسرا جو ہاف ہے جس کو ہم کہتے ہیں آکسیڈیشن ہاف، اس کو بیلنس کرنا ہے. سر یہ تو اتنی مشکل کیمسٹری ہے، بہت ٹرکی ہے، لیکن ایک دفعہ آپ کو سمجھ آ گئی پھر کوئی مسئلہ نہیں. پھر انشاءاللہ آپ خود بھی کریں گے اور آپ اپنے دوستوں کو بھی. آکسیڈیشن ہاف ریئیکشن تھا نا، ہاف ریئیکشن وہ کیا تھا جی؟ H2SO3 gives HSO4 نیگیٹو. سلفر بیلنس ہے نا؟ بیلنس ہے. اس کا مطلب ہمیں سلفر کو بیلنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بیلنس کسے کریں گے؟ بیلنس کریں گے ہم آکسیجن کو. آکسیجن کتنے ہیں جی اس طرف؟ 4. ادھر کتنے ہیں؟ 3. تو بھائی ادھر ہمیں آکسیجن ایک چاہیے. تو ٹو بیلنس آکسیجن، کلر چینج کرتے ہیں تھوڑی خوبصورتی بڑھ جائے گی کیونکہ رائٹنگ تو میری گندی ہے. ٹو بیلنس آکسیجن on left side نہیں سوری add water on left side. آپ نے کیا کیا بیٹا؟ H2SO3 کے ساتھ کیا کیا؟ واٹر ایڈ کر دیا تو یہ HSO4 نیگیٹو اس طرح ہو گیا بیلنس. اب پرابلم کہاں پہ آئی؟ پرابلم آئی جی ہمارے پاس آکسیجن تو ہو گیا بیلنس، 3 اور 1 4 ہو گئے، ادھر بھی 4 تھے. پرابلم کیا آئی؟ ہائیڈروجن کی. ہائیڈروجن کتنے ہیں؟ 2. ادھر جمع 2. ادھر کتنے ہیں؟ 1. تو اس طرف ایڈ کر دو. کتنے؟ 4 ہے نا، ادھر 1 ہے تو 3 ایڈ کرنے پڑیں گے نا، برابر ہوگا. جی سر. تو ٹو بیلنس ہائیڈروجن ایڈ 3H پازیٹیو آن رائٹ سائڈ. تو کیا ہوگا؟ H2SO3 plus H2O gives HSO4 نیگیٹو پلس کیا تھا جی آپ کے پاس؟ 3H پازیٹیو. سو اب بڑے نا غور سے دیکھو لیفٹ سائڈ پہ چارجز کتنے ہیں؟ یہاں تو چارج ہی کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ چارج کیا ہے؟ 0. یہ کیا ہے؟ 0. اس کے بعد لیفٹ سائڈ پہ چارج کیا ہے؟ 0. اور رائٹ سائڈ پہ یہاں پہ کیا ہے بیٹا؟ -1. یہ کیا ہے؟ +3. تو -1 + 3 از اکول ٹو کیا ہے؟ +2 چارج ہے. تو +2 کو ختم کرنے کے لیے چارج کیا ہے؟ +2 ختم کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ کیا کرنے پڑیں گے؟ +2 الیکٹرون ایڈ کرنے پڑیں گے. تو ایڈ 2 electrons on right side to balance charges. تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے؟ پر 2 electrons کو ایڈ کر لیں گے. سو اب ہمارے پاس کیا ہے بیٹا؟ اب ہمارے پاس ایک ایکویژن آئی اس فارم میں. ایکویژن کس فارم میں بیٹا؟ H2SO3 plus H2O gives HSO4 دوبارہ لکھتا ہوں HSO4 نیگیٹو پلس 3H پازیٹیو پلس 2 الیکٹرانس. لیکن ہمارے پاس کتنے الیکٹران تھے؟ ادھر 6. جہاں پہ ریڈکشن ہاف میں کتنے تھے؟ 6 الیکٹران. آکسیڈیشن ہاف میں کتنے ہیں؟ 2. تو یہ تو غلط ہے، ہمیں بیلنس کرنا پڑے گا. تو 2 کو کسی ایسے نمبر سے ملٹیپلائی کرنا ہے جس سے کیا ہو کہ یہ 6 آ جائے. لیکن اگر میں صرف اس کو ملٹیپلائی کروں گا تو باقی ساری ایکویژن ڈسٹرب ہو جائے گی. اس لیے ہم ایکویژن کو ملٹیپلائی ایکویژن کو کرتے ہیں پوری ایکویژن کو. یہ آ جائے گا 3H2SO3
کیوں پوری اکویشن کیا؟ پوری اکویشن اب بیلنس ہے. اب پورے بیلنس کرنے کے لیے ہم نے اس کو ملٹیپلائی کیا 3H2O 3HSO4 نیگیٹیو پلس 3 3 9H پازیٹیو پلس کیا ہے بیٹا 6 الیکٹرانس آ گئے. اب کلیئر ہو گیا. اب ہمارا کھاتا جو ہے نا وہ کلیئر ہو گیا, یہاں تک ہو گیا. نمبر آف الیکٹرونز ہم نے بیلنس کر لیے, چارج بیلنس ہو گیا تھا نا. اب نمبر آف الیکٹرون ہم نے بیلنس کر لیے ریڈکشن ہاف اور آکسیڈیشن ہاف کے. اب کیا کرنا ہے, دونوں کو ایڈ کرنا ہے. انسپیکشن میتھڈ یہاں پہ ایسے اس طرح سے ہے نہیں, تو انسپیکشن میتھڈ کا اس طرح سے نہیں ہے, وہ دوسرے والے میں ہوتا ہے, وہ ہم نے پہلے ہی کر لیا ہوتا ہے. سو اب ہم نے کیا کرنا ہے بیٹا, دونوں کو ایڈ کرنا ہے. اب یہ پرابلم ہوتی ہے کون سا اوپر رکھیں کون سا نیچے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ریڈکشن ہاف 14H پازیٹیو پلس 6 electrons gives 2Cr مجھے بھی یاد پڑ رہا ہے کہ میرے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس سے میں انگلش پڑھایا کرتا تھا, ایف اے کا اسٹوڈنٹ تھا. تو وہ کہتا ہے کہ سر میں نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے, یہ سبجیکٹس رکھ کے اگلے سیکنڈ ایئر میں جب جاؤں گا تو سبجیکٹ چینج کر لوں گا. تو اس سے میں نے کہا تھا کہ بھائی ایک دفعہ آپ نے سبجیکٹ جو فرسٹ ایئر میں رکھ لیے وہ سیکنڈ ایئر میں چینج نہیں ہو سکتے انٹل انلیس کہ آپ دوبارہ فرسٹ ایئر میں نہ آ جاؤ. جن بچوں کو لگ رہا ہے کہ یار مشکل ہو رہی ہے کیمسٹری, 4 چیپٹر مشکل ہیں, باقی بہت ایزی ہیں, ڈونٹ وری. سیکھ لو گے تو بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. کیمسٹری سیکھنے کے بعد آسان ہوتی ہے, لیکن ٹائم دینا پڑتا ہے. ٹائم دیے بنا جو نا آپ کا دوست بھی آپ کے ساتھ نہیں رہتا, یہ تو سبجیکٹ ہے. سو آپ نے کیا کیا بیٹا, ایک ریڈکشن ہاف رکھ لیا اوپر, آکسیڈیشن ہاف رکھ لیا نیچے. آپ اس کو اوور آل کیا کر رہے ہو, آپ اس کو ایڈ اپ کر رہے ہو. اب ایکولائز دا نمبر آف الیکٹرون آپ نے کر لیے, سارا کچھ آپ نے کر لیا. اب کیا کرنا ہے بچے, دیکھو جو چارجز اپوزٹ سائڈ پہ ہیں ان کو کینسل کر دینا ہے, جو اسپیشیز سوری. دیکھو 6 الیکٹرون ادھر ہیں, 6 الیکٹرون ادھر ہیں, الیکٹرون ٹھیک ہے. تو آپ ان کو کیا کر سکتے ہیں, آپ ان کو کینسل آؤٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا, اس کو ہم کہتے ہیں کینسل دا ڈپلیکیشن, کینسل دا ڈپلیکیشن. تو آپ ادھر لکھ کے ہی کاٹ دو, 6 الیکٹرون گئے, ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. 3 واٹر ادھر کتنے بیٹا, ادھر 3 واٹر ہیں, ادھر 7 واٹر ہیں. تو یہاں واٹر کتنے رہ گئے, 4. یہاں 9 ہائیڈروجن ہیں, یہاں 14 ہائیڈروجن ہیں. تو کتنے رہ گئے, 14 - 9 تو کیا 5. باقی تو کوئی اسپیش ہے نہیں, تو آپ لکھ لو Cr2O7, میں نیچے لکھ رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا, Cr2O7 -2 پلس 3H2SO3, یہ سارے ہو گئے کینسل. یہ آ گیا پلس 5H پازیٹیو gives 2Cr3 پازیٹیو پلس 3HSO4 نیگیٹیو پلس 4H2O. سو یہ آپ کے پاس ایکویژن بیلنس ہو کے آ گئی, ٹھیک ہے. لیفٹ ہینڈ سائڈ والے جو چارجز ہیں یہ کتنے ہیں بیٹا آپ کے پاس, -2, اور یہ کتنا ہے -2, اور یہ کیا ہے +5. اوور آل چارج کتنا ہے بیٹے آپ کے پاس +3, اور یہاں پہ کتنا ہے بیٹا +6 -3, تو یہ بالکل ملا کتنا ہوا +3. تو چارجز بھی بیلنس ہیں اور آپ پوری کی پوری ایکویژن بھی بیلنس ہے, ٹھیک ہے. ایکویژن کیا ہوگی, بیلنس. اس ایکویژن کو آئن الیکٹران میتھڈ کیوں کہتے ہیں, سمجھ آ گئی, کیونکہ ہم اس کے اندر آئن بھی ایڈ کرتے ہیں اور الیکٹران بھی ایڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بیٹے لیکچر بڑے اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ کانسیپٹس بہت کرٹیکل ہیں, ٹھیک ہے. آگے جی کنسیپٹ اسسمنٹ 2.3 اور کنسیپٹ اسسمنٹ 2.4.
کانسیپٹ اسسمنٹ 2.3 بیٹا آپ نے ٹرائی کرنی ہے. کانسیپٹ اسسمنٹ 2.3 2.3 اور 2.4 عید والے سارے دن آپ کے اسی میں گزرنے. سر گوشت نہ بانٹیں. کنسیپٹ اسسمنٹ 2.3 2.4 اور بیٹا جو کنسیپٹ اسسمنٹ ہے آپ کے پاس یہ 2 ہوگی. اس کے علاوہ آپ کی ایکسرسائز میں کوشچن نمبر ہے جی XI19 اس کو کہتے ہیں. XI جو ہے بیٹا وہ آپ کے پاس کوشچن نمبر 2 کا پارٹ یہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کون نہیں ہے آپ نے کنسٹرکٹ کرنی ہے ریڈاکس ایکویشن. اتنا بڑا مسئلہ کون نہیں ہے, مطلب آپ کی وہ ڈیٹیل نہیں ہے ایکسرسائز میں, کوئی خاص ڈیٹیل نہیں ہے. بس آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ یہ جو کنسیپٹ اسسمنٹس ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ پورا کر لینا ہے بس. ایکسرسائز میں کوئی لانگ کوشچن نہیں ہے. تو یہ کنسیپٹ اسسمنٹ ٹرائی کرنی ہے, اور اگر آپ ٹرائی کر لیں گے تو بہت ہی اچھا ہوگا. اگین بہت سے بچوں کو بک کی ایکسیس نہیں ہوتی, نہیں وہ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں جو آپ نے کرنے ہیں. پہلے آپ کے پاس ہے جی کنسیپٹ اسسمنٹ نمبر 2.3. سمپل ہے. کوبالٹ جو ہے پہلا جو آپ کے پاس ہے, کوبالٹ پلس کرومیم, کوبالٹ 2 پازیٹیو پلس کرومیم 2 پازیٹیو. پھر کیا بیٹا آپ کے پاس گولڈ ہے, وہ بچہ تھا نا ایک, تو وہ کہتا تھا کہ آئی لو گولڈ وداؤٹ اے. ٹھیک ہے, جن بچوں کو سمجھ آ گیا ہوگا وہ کامنٹ کر دیں گے. Cl2 پلس آئی نیگیٹیو, یہ ویسے اے یو گولڈ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, Cl2 پلس آئی نیگیٹیو I2 پلس. ٹو بی ویری آنیسٹ یہ بہت ہی نا آسان میتھڈ ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو. ادروائز بھائی جان یہ میتھڈ آپ کو, سر میں نے نا وہ اس میتھڈ کو نا سکپ کر دیا ہے. کیوں؟ وہ میرے ٹیچر نے کہا تھا کہ بیٹا آپ سے یہ نہیں ہو پائے گا تو آپ رہنے دو, کیونکہ آپ میڈیکل کے ہو, آپ اس کو چوائس پہ چھوڑ دینا. بی آر اب دیکھو نا, یہ انہوں نے آپ کو پہلے 2 ہاف میں ڈیوائڈ کر کے دیا ہوا ہے, آسانی پیدا کی نا آپ کے لیے. حالانکہ ان کو ٹیکنیکلی جو ہے نا وہ بیسک میڈیم والا بھی ان کو چاہیے تھا کہ وہ دے دیتے, لیکن انہوں نے کہا کیا بچوں کی ہم جان لیں گے. تو یہ جی آپ کے پاس 6 ایگزامپل ہیں ٹوٹل. ان کی آپ نے کیا کرنی ہے, پریکٹس کرنی ہے. ان کیس کوئی پرابلم ہوتی ہے, ان کیس کوئی ایشو ہوتا ہے ان فیوچر میں کہتا ہوں آپ ٹرائی کریں. ان کے اوپر بھی ہمیں جو ہے نا وہ ڈسکشن کر لوں گا, کوئی ایشو نہیں ہے.